السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے اور الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بہت خوش ہوں۔ تو چلیے، جیسے کہ آپ پتہ ہے ہم نے آیت نمبر 21 تک کمپلیٹ کر لیا ہے، تو چلیے آج شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 22۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمیعاً سب کے سب کو، ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہیں شریک تمہارے، الذین کنتم تزعمون، وہ جو تھے تم دعویٰ کرتے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم سب کو ایک جگہ جمع کر لیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے کہ تم جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے کہاں ہیں وہ معبود، کہاں ہیں وہ شریک، جو سارے دعوے تھے وہ دعوے اب کہاں ہیں۔ اس آیات میں میدان حشر کی ایک جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ آئیے ذرا میدان حشر کا ایک نقشہ دیکھتے ہیں۔ اللہ روز قیامت اکٹھا کرے گا سب کو، تمام اولاد آدم کو، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی انسان ہوئے ہیں اور آگے ہوں گے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، سارے کے سارے جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں۔ اور کتنے عرصے کا ہے وہ دن؟ کتنے عرصے کا ہے؟ کسی کو پتہ ہے تو کمنٹ پہ بتائے۔ تو وہ ہے 50,000 سال کا۔ تو 50,000 سال تک لوگ کھڑے رہیں گے۔ ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بس قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا اور جنت دوزخ مل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک ویٹنگ پیریڈ بھی ہے، اور جو یہ ویٹنگ پیریڈ ہے اس میں انسان اپنے اپنے رویوں کے حساب سے رہے گا۔ لوگ اپنے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، عمل کے حساب سے عذاب ہو رہے ہوں گے۔ اس وقت ہماری پہچان کیا ہوگی؟ اس کے لیے ایک ہی صورت ہے، یہاں اللہ کے پیارے بن جائیں۔ جنہوں نے یہاں اللہ والی زندگی گزاری ہوگی، اپنے نفسوں کی نہ مان کر اللہ کی مانی ہوگی، اللہ کی اطاعت کی ہوگی، وہ انشاءاللہ اللہ کے نور سے ممبروں پر ہوں گے، اللہ کے نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ انشاءاللہ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، صالحین کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ انہیں جمع کیا جائے گا۔ اس لیے بڑے بڑے پیغمبر بھی کیا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ صالحین کا ساتھ اٹھا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، کیونکہ ان کا ساتھ ہوا تو انشاءاللہ سارے کام بڑے آسانی سے ہو جائیں گے۔ لوگ اس قدر گھبرا جائیں گے حشر کے دن کہ وہ ایک ایک نبی کے پاس جا کر سفارش کریں گے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ بھلے ہی ہمیں جہنم میں ڈال دیں، لیکن اس دن کے کھڑے رہنے سے ہمیں چھٹکارا دلا دے، اس دن کے انتظار سے چھٹکارا دلا دے۔ ہم بہت پریشان ہوں گے، لیکن اس دن کسی نبی، کسی اولیاء میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کر سکیں۔ ہر نبی یہی کہے گا کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے۔ اللہ آج کے دن شدید غضب میں ہے، ایسے غضب میں کہ نہ آج سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ تمام نبیوں سے مایوس ہو کر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہاں میں ہی شفاعت کروں گا، یہ کام مجھے ہی کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مقام محمود پر پہنچائیں گے، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اللہ خود انہیں اپنی تعریف کے ایسے الفاظ سکھائیں گے جو نہ کبھی پہلے تھے اور نہ آگے کبھی ہوں گے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے سفارش کریں گے کہ بندوں کا حساب کتاب شروع کریں۔ اس وقت حساب شروع ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ کہیں بھی تھوڑی بھیڑ ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، لائن زیادہ لمبی ہو تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حشر کے دن اتنی لمبی لائن کوئی چھوڑ کر جا سکتا ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کہ وہاں کی لائن کتنی لمبی ہوگی؟ ایئرپورٹس کے سیکیورٹی چیک کو یاد کریں، کتنی لمبی لائن ہوتی ہے وہاں پر۔
لیکن اگر کوئی وی آئی پی آتا ہے تو اس کو اس لائن سے نکال کر اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کا کام ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتا ہے. ایمان والے بھی اللہ کے لیے وی آئی پیز ہیں. سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا. سبحان اللہ. دل کرتا ہے نا کہ یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ پانے کا. اللہ کرے کہ اللہ کے گھر کا یہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہمیں مل جائے. اب حساب کا بھی سمجھ لیں کہ اگر واقعی کسی کا حساب ہونے لگے تو کوئی بچے گا نہیں. آسان حساب کیا ہے کہ یوں ہی 2-4 سوال کر کے آگے بڑھا دیں. اس آیات میں جو پھر ہے، جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب کو اور پھر ہم پوچھیں گے، یہ جو پھر ہے نا، اس میں ایک زمانہ ہے. اللہ پہلے اکٹھا کرے گا، پھر لوگ انتظار کریں گے، کرتے رہیں گے 50,000 سال تک. پھر اللہ ان سے حساب لے گا. پھر اللہ ان سے پوچھے گا کہ کہاں گئے تمہارے وہ شریک جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تم کو چھڑوا لیں گے اور تمہیں بچا لیں گے. کس کام آئے وہ؟ کہاں ہیں وہ؟ اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے روشن کر دے. اللہ ہماری زندگی سے شرک کے تمام اندھیرے نکال دے. اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو بھی منور کر سکیں. جہاں جہاں شرک کے اندھیرے ہیں، باطل کے اندھیرے ہیں، ہم ان سے لڑ سکیں، ہم ان کو جالوں میں بدل سکیں. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.